دانوں سے بھر جائے اور ایک پرندہ 100 ارب سال بعد ایک دانہ اٹھائے، ایک نہ ایک دن وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہ ہوگی۔ دنیا کی زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن بہت سارے جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان جنازوں کے اٹھ جانے سے کچھ جنازے اٹھتے ہیں تو ملک ویران ہو جاتا ہے، کچھ جنازے اٹھتے ہیں تو شہروں میں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ شہر ویران ہو گئے، اور کچھ خوش نصیب کم از کم ایسے ہوتے ہیں کسی بستی سے جاتے ہیں تو وہ بستی یتیم ہو جاتی ہے۔ ہمارے میٹ صاحب واقعی ایسا ہی جنازہ ان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوست کہہ رہے تھے بڑی صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا، میں تو صرف ایک دعا کرتا ہوں کیونکہ میرا تعلق ان کے ساتھ بہت ہی قریبی ہے۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے، سکی میں یا کسی اور جگہ میں کوئی جنازہ ہو رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، میرے دوستوں کو یاد ہوگا۔ تو اس جنازے میں دوران قرآن پر تھوڑا جیسا اختلاف ہو گیا۔ میں نے جب مسئلہ بیان کیا تو کچھ مجمع میں تھوڑا ہلچل پیدا ہو گئی۔ جنازے کے بعد کچھ لوگ آپس میں دست و گریبان ہونے لگے، تو میں بھی کچھ زد میں آ گیا۔ تو میٹ صاحب کی وہ صورت مجھے یاد آ رہی ہے، بننے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے تم آپس میں لڑو لیکن میرے خطیب کے پاس خبردار کوئی آدمی مت آئے۔ اللہ! آج واقعی میں سمجھتا ہوں میری قوم کا جرنیل فوت ہو گیا ہے، میرے نوجوانوں کی سرپرستی کرتا تھا، مسئلہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو۔ ہمارے میٹ صاحب فرنٹ پہ ہوتے تھے، اور جیسے دوست کہہ رہے تھے کوئی کسی کا جھگڑا ہو جائے تو یہ اس کے گھر جاتے تھے، رات کے وقت ہاتھ میں بیٹری لے کر اس کے گھر جاتے تھے کہ یہ تنازع کیوں ہو گیا ہے، تم آپس میں صلح کر لو۔ کسی کا کوئی ٹانگ یا بازو ٹوٹ جاتا تو یہ خود ہی جوڑ لیتے تھے۔ اللہ نے صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا ان کو۔ میں صرف ایک دعا کرتا ہوں، اور وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں منقول ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیمار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا طبیعت زیادہ خراب ہے، باہر نکلے تو کہنے لگے، حضور فرمانے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ براء ابن عازب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تم ایسا کرنا جب اس کی وفات کا وقت قریب آئے تو مجھے اطلاع دے دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھا سکوں اور اس کی تدفین میں شریک ہو سکوں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے قریب بنو سالبہ کے قبیلے تک گئے تھے کہ پیچھے سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت تھا، گھر تشریف لے گئے۔ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ براء ابن عازب فوت ہو گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنازہ پہلے ہو چکا تھا، جب تشریف لائے تو جنازہ ہو چکا تھا، تدفین ہو چکی تھی۔ تو حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اطلاع اس لیے نہیں دی کہ راستے میں یہودی بستے ہیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگائیں جنازے ہوتے تھے حضور کے زمانے میں، لیکن حضرت کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا تھا۔ جنازے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن قدم نہیں گرے جاتے تھے۔ جنازے ہوتے تھے، ایصال ثواب کے لیے دن متعین نہیں کیا جاتا تھا۔ جنازے ہوتے تھے حضور کے زمانے میں، کفن پہنائے جاتے تھے لیکن کفنی نہیں لکھی جاتی تھی۔ جنازے ہوتے تھے حضور کے زمانے میں، جنازے کے فوراً بعد دعا نہیں مانگی جاتی تھی۔ یہ باتیں ساری اگر حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، آج میرا بھی وقت تاخیر ہے، میرے دوست، میرے بھائی، میرے سربست دنیا سے جا رہے ہیں، میرا بھی وقت قریب ہے، میں نہیں بتاؤں گا تو قوم کا مجرم بنوں گا۔ یہ ساری باتوں کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایصال ثواب کرنا ہے کوئی دن متعین نہ کرو،